سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسی ایشن سارا اور راہ ٹی وی کے اشتراک سے منعقدہ اس پینل ڈسکشن جو کہ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس پینل ڈسکشن میں کہ جو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، بالخصوص یہ بات آپ کی نگاہ سے گزری ہوگی اور بہت سارے احباب جو کہ اس فیلڈ سے متعلق ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد بالخصوص سوشل میڈیا پہ آن لائن ایجوکیشن کے بھی کئی ٹرینڈز جو ہے وجود میں آئے۔ ان ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ تعلیم جن 3 بنیادی کیٹیگریز پر مشتمل ہے، جس میں رسمی، غیر رسمی اور نیم رسمی تعلیم میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو ماضی کے اندر جو رسمی تعلیمی ادارے ہیں ان میں آن لائن ایجوکیشن کا جو تصور ہے وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نظر آتا ہے، لیکن اس کووڈ-19 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹی سے چھوڑیے اسکولز کے اندر تک بھی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر ایک لازمی پارٹ جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم بالخصوص پاکستانی جامعات کے حوالے سے وہاں پہ جو آن لائن ایجوکیشن کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس پر جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں۔ اور آج کے اس گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ہمارے جو پینلسٹ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں گرینوچ یونیورسٹریٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیز کے چیئرمین جناب ڈاکٹر خرم خان الوی صاحب۔ آپ جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں اور وہاں کا جو بھی LMS کا سلسلہ ہے یا آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر کمال حیدر صاحب۔ آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس سے وابستہ ہیں اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کے چیئرمین ہیں، مختلف ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ ہیں مختلف حوالوں سے جامعہ اردو کے اندر۔ اس طرف ہمارے ساتھ جو خواتین اساتذہ کرام موجود ہیں ان میں ڈاکٹر صفیہ نیازی صاحبہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری سے ہے اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کی چیئرپرسن ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجم النساء صاحبہ۔ ڈاکٹر نجم النساء صاحبہ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی آف زیبس سے ہے۔ زیبس کی جو مختلف کیمپسز ہیں اس میں کراچی کا جو کیمپس ہے یہاں پر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے مختلف ذمہ داریاں ادا کرتی رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم آن لائن ایجوکیشن کو جو ہے بنیاد بنائیں گے اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال یا آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ ہم سے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ ہمیں سب سے سینئر بھی ہیں۔ یہ بتائیے کہ آن لائن ایجوکیشن کی اصطلاح جو ہے وہ بہت ہی مقبول اور معروف اصطلاح کہنے ایک طریقے سے ہو گئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اصطلاح ہے اور کس تناظر میں اس کو لیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ آن لائن ایجوکیشن کی اصطلاح تو جب ہی شروع ہو گئی تھی جب سے یہ کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دی جانے لگی۔ جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تعلیم کو 3 موڈز میں ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھا سکتے ہیں، جس میں رسمی تعلیم بھی ہوتی ہے، نیم رسمی بھی ہوتی ہے، غیر رسمی بھی ہوتی ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کا جو یہ سسٹم ہمارے ملک میں متعارف ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ کووڈ-19 کے جو آپ کی وبائی، جس کو خود WHO نے کہا ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، ایک دنیا میں وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کے جتنے ادارے حکومت پاکستان نے اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی جب بند کیے، تو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ بچوں کا تعلیمی سلسلہ کیسے جاری کیا جائے، اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کے پاس جو آپشن تھا وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی اور باقی جتنے لوگ جو اس سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ تو اس مقصد کے لیے جناب یہ آن لائن سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا۔ آن لائن سسٹم کی بنیادی اصطلاح جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک نیم رسمی تعلیم ہے، جس میں آپ کلاس کے ماحول میں بیٹھ کے نہیں کرتے، لیکن ایک آرٹیفیشل کلاس کا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، جس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ تھرو ورچوئل لرننگ اپنے ٹیچرز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور جو بھی ان کو ہم نے سکھانا ہے، پڑھانا ہے، وہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہے بچوں کا، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خود اساتذہ بھی چاہتے ہیں، خود ہم ہیڈز بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ معاملہ چلتا رہے اور بچے انگیج رہیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں۔ سر اس کی طرف ہم آتے ہیں، بالکل یہ جو اس پوری آن لائن ایجوکیشن کے نتیجے میں جو مسائل یا مشکلات آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، نجم النساء صاحبہ، آپ بھی بتائیے کہ ایز اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی آپ موجود ہیں اور ایک اچھا نام ہے آپ کے ادارے کا، تو آن لائن ایجوکیشن بالخصوص جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر، اگر میں آپ کی یونیورسٹی کے تناظر میں بات کروں تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگ کس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہی جب یہ 27 کو جب یہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا کلوجر اناؤنس ہوا
تو ہماری ایک جو ہے وہ ایک ارجنٹ میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ بھائی اگر یونیورسٹیز بھی, اچھا انیشیلی یو نو تھنگز ور ناٹ کلیئر کہ وہ ہوگا کیا, ابھی یہ کتنے عرصے تک کے لیے ہے, کیا کریں. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے بند رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا فردر اناؤنسمنٹ کیا آتا ہے. لیکن جب لاک ڈاؤن پراپر اناؤنس ہو گیا تو لاک ڈاؤن کا مطلب تھا لاک ڈاؤن, سو اٹ مینس کہ اب ہمیں فوری طور پہ جو اپنا سیمسٹر تھا اس کو کنٹینیو کرنا تھا. ڈیسیجن یہی لیا گیا کہ سیمسٹر کو بجائے یہ کہ اسٹاپ کرنے کے اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور اس کے لیے آن لائن جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی جائے. ڈفرینٹ آپشنس کو کنسیڈر کیا گیا, اسکائپ بزنس, اسکائپ انٹرپرائز کو کنسیڈر کیا گیا, گوگل میٹ کو کنسیڈر کیا گیا, زوم کو کنسیڈر کیا گیا, دیر آر سو مینی تھنگس. یہ بھی سوچا گیا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ آن کیمپس آئیں اور وہ پھر وہاں ریکارڈ کرائیں لیکچر اور پھر دیں یا اپنے گھر سے کریں. تمام تر اسپیکٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر یہی ڈیسیجن لیا گیا کہ نہیں جی, وہ ٹیچرز کو بھی ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ ظاہر ریکوائرڈ ہے, تو لہٰذا یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے یہ گھر سے ہی کی جائے. اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن بھی ہو گیا, تو سیمسٹر کو ہم نے کنٹینیو کیا. الحمدللہ ہم نے مڈ ٹرم بھی آن لائن لیا, فائنل بھی آن لائن لیا, پراپر 15 سیشنز بھی ہمارے ہوئے, اور یہ سلسلہ بہت اچھا چلا. اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک بھی بڑی پازیٹیو تھی. ٹیچرز نے بہت دیانتداری کے ساتھ اور بچوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ اس سلسلے کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب, خرم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایل ایم ایس ہے آن لائن ایجوکیشن کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ایل ایم ایس کا بھی ایک رول ہے, کردار اس کا جو ہوتا ہے کسی درجے میں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر جامعات ہیں اس میں تو بالخصوص آپ کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ ایمفسائز وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی بھی جامعہ, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ گرینوچ یونیورسٹی سے ہے, تو وہاں پر ایل ایم ایس کے حوالے سے کیا کچھ پالیسی ہے یا کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی ہم جو پینڈیمک کی وجہ سے کلوزر آف یونیورسٹی کے اناؤنس ہوا تو ہماری ہائر اتھارٹی نے میٹنگ کال کیا, اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے ہم نے وقت ضائع کیے بغیر ہی ہمارے پاس, کیونکہ پہلے سے ہم ایل ایم ایس سسٹم کو یوز کر رہے تھے ہماری جی یو ایل ایم ایس سسٹم کے تحت, تو ہم اس پر کنورٹ ہوئے اور فوری طور پر ہم نے اپنی ایک دن بھی ضائع کیے بغیر ہم نے آن لائن کلاسز اپنی شروع کر دی. شروع میں ہم نے جو ہے ٹیچر فیکلٹیز کو جو ہے اس کی ٹریننگ دی, ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو بھی اس میں یوز کیا جس میں زوم ہے اور گوگل میٹ ہے, ٹیم کو, پھر ایل ایم ایس بھی ہمارا ساتھ تھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اس پر کلاسز اپنی رن اوور کی, اور الحمدللہ پورے سیشن میں ہماری کلاس اوور جس طرح تھی ویسی چلی. اسٹوڈنٹ بھی اس میں 100% انوالو ہوئے, اور ٹیچرز نے پھر بعد میں گھر سے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی. اس میں اسائنمنٹس بھی ہوا, اس میں ہم نے فارمیٹیو اسسمنٹ, کیونکہ آن لائن لرننگ میں فارمیٹیو اسسمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں فارمیٹیو اسسمنٹ کے طور پر ہم نے ڈفرینٹ اسائنمنٹس بچوں کو دیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے آئی ٹی نے جو ہے اس پہ مڈ ٹرم ایگزام لیا پراپر, اور پھر اس کے بعد فائنل ایگزام بھی ہوا, اور ہمارا سیمسٹر پراپر اس میں اینڈ ہوا, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو وہ کنڈکٹ کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صفیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایل ایم ایس جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اور جامعات کے اندر بالخصوص استعمال کیا جانا چاہیے, اور بعض اوقات مطلب بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر اس لحاظ سے ایک تفریق کا شکار ہے, اور کم از کم پبلک سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں پر شو آف ہوتا ہے کہ جی ان کے یہاں ایل ایم ایس باقاعدہ موجود ہیں, ہر بچے کا الگ سے ای میل ایڈریس موجود ہوتا ہے, وہ اس پہ آن لائن کلاس لینا ہے, جو بھی اس کی اکیڈمکلی یا ٹرانسکرپٹس آ رہی ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن کی اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے باوجود جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے ایل ایم ایس کے حوالے سے. تو آپ کے یہاں کیا اس بات کی صورتحال ہے ایل ایم ایس کی؟ ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی چونکہ لیاری جیسے علاقے میں, تو وہ اتنا پریولیجڈ جو ہے وہ ایریا نہیں ہے, تو موسٹلی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے ہی ایریاز سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ایون ان کے پاس لیپ ٹاپس بھی نہیں ہیں. اب جہاں تک بات آتی ہے مینجمنٹ کی, تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کو فنڈ فراہم کیا جائے کہ وہ ڈیجیٹل لائبریریز یا پھر کوئی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ سے جو ہے وہ یونیورسٹی کو جو ہے وہ لیس کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں اسٹوڈنٹس کو. تو جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا تعلق ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے ایل ایم ایس اس لیے ابھی تک نہیں چل پایا کیونکہ مینجمنٹ کی اس طرف توجہ گئی نہیں, اور ہمارے یہاں وہی ٹریڈیشنل, آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر میں ایک ٹریڈیشنل کلاس روم کا کانسیپٹ ہے. ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آن لائن لرننگ کیا چیز ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں,
ہمارے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہے تو بینڈ وتھ کے مسائل ہیں. تو اس لیے اگر LMS ہم یوز کرتے ہیں یا پھر اس پر کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یا ایگزامز لیتے ہیں تو بچے وہ گھر سے کر نہیں سکیں گے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہماری یونیورسٹی میں ابھی تک تو اس پر بات نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ جب سے کووڈ-19 آیا تو وائس چانسلر صاحب نے 2-3 لوگوں کو جو IT سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. انہوں نے اپنے LMS آ کے ہمارے سامنے پریزنٹ کیے, لیکن وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو تھے کہ ابھی ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ ان سے وہ پرچیز کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ IT ڈپارٹمنٹ خود سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا خود یونیورسٹی کا LMS بنا لے جس میں اچھے سے اچھے ماڈیولز ہوں سارے. سیم ایز دا کنڈیشن آف کراچی یونیورسٹی. میں کیونکہ ذرا کراچی یونیورسٹی کو بلانگ کر رہا ہوں تو کراچی یونیورسٹی بھی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ اپنا خود سے LMS جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو آگے بڑھایا. چلیں, آپ نے بات کی, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اپنے اس فورم کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ LMS ہو یا نہ ہو, آن لائن ایجوکیشن کے اندر جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں فطری پاکستان کی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ کا تذکرہ آپ نے بھی کیا. تو ان مسائل کو اگر سامنے رکھ کر ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اس طرح کی چیزیں؟ یعنی سب سے پہلے تو مسائل سامنے آ جائیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کچھ تذکرہ کیا, ڈاکٹر صاحب آپ اگر کچھ ایسے ایشوز کی طرف نشاندہی کر سکیں کہ جو پریکٹیکل پرابلمس بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے, LMS سسٹم بنا لینا حل نہیں ہوتا, اس کو چلانا حل ہے. LMS بن جائے گا, آپ سافٹ ویئر خرید لیں گے, آپ ایکوپمنٹ خرید لیں گے, لیکن آپ اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. آپ اساتذہ اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان نو ڈاؤٹ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بجلی کا سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں لائٹ کتنی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کے انٹرنیٹ کنیکشنز کے ایشوز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے بینڈ وڈتھ کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز اتنے جینین ایشوز ہیں کہ ہم اساتذہ یا طلبہ کو کسی پرٹیکولر ٹائم ٹیبل کے حساب سے LMS نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل, اگر ہم کسی ٹیچر سے کہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور آپ اس ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کلاس لیں, تو وہ ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس وقت میرے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہوتی. سیم یہی ایشو اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. پھر ظاہر بات ہے آن لائن کلاسز جو ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے, پیسے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اسٹوڈنٹس کو نیٹ کنیکشن بھی لینا ہوگا, اس کی ڈیوائسز بھی لینی ہوگی. کسی اسٹوڈنٹس کے پاس اگر کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے یا موبائل نہیں ہے, ایسیسریز نہیں ہیں, اسپیکرز نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں لینا پڑتی ہیں, خریدنا پڑتی ہیں. HEC نے ایک پالیسی بنائی کہ جو یونیورسٹیز اپنا LMS بنائیں گی ہم ان کو 1-1 کروڑ دیں گے, اور 1 کروڑ روپیز جو ہیں یعنی 10 ملین روپیز جو ہیں وہ دینے کا وعدہ بھی کیا اور دیے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یونیورسٹیز کو دیں اور وہ فنڈ ادھر ادھر جائے. آپ کیوں نہ تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی فیس HEC خود پے کر دیتی تمام یونیورسٹیز کو, معاف کر دیں. پھر وہ جو ان کی سیمسٹر فیس ہے اس سے اسٹوڈنٹس کچھ ایکوپمنٹس لے سکتے ہیں, کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. یونیورسٹی کے پاس جو فنڈ گیا ہے اس کا نہیں پتا کہ کتنی یونیورسٹیوں نے کتنا انیشیٹو لیا ہے. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے اب تک پاکستان کی ناٹ مور دین میں سمجھتا ہوں 10 یا 20% یونیورسٹی اپنا LMS پراپر چلا پا رہی ہیں. بہت کم یونیورسٹیز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ اپنے پیسے خود جنریٹ کرتی ہیں, ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس بہت نامینل ہوتی ہے کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. اگر ہم لوگ 8 سے 10 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی آپ کے 40-50 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتی ہوگی. تو اس کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اور اس ڈفرینس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ غریب اور لیس پریولیج ایریا سے آتے ہیں, لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے. ڈاکٹر صاحب معذرت, ایک اور چیز جو بالخصوص پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نظر آتی ہے, میرا خود کیونکہ تعلق اسی سے ہے اور لیاری یونیورسٹی ہے, آپ کی اردو یونیورسٹی بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ اس میں آ بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے ایسی جگہوں سے ہیں کہ مثال کے طور پہ خود ہمارے اسٹوڈنٹ گلگت سے اگر ان کا تعلق ہے, KPK کے ان ایریاز سے تعلق ہے کہ جہاں کے نام بھی شاید ہم نہ لے پاتے ہوں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جو فیسلٹیز کا پرابلم رہتا ہے. اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں تو جو نسبتاً
ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کا طبقہ آتا ہے وہ میرے خیال ہے وہ نسبتاً وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس پہ کچھ اظہار خیال فرمائیں کہ جس سطح کے اسٹوڈنٹس آپ کی جامعہ میں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک سیکٹر کے طالب علم کے لیے مسئلہ ہے وہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اگین جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ پرابلمس تو کامن ہیں, جیسے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے, بینڈ وڈتھ ہے یا اکوپمنٹ ہے. فار ایگزامپل اب آپ نے ناٹ اونلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بٹ جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی آن لائن ایجوکیشن ہے. اب کیا ہے کہ اگر گھر میں ایک ڈیوائس ہے تو اس ایک ڈیوائس پہ سارے بہن بھائی لگے ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر ان کے اسکولز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, یا بچہ اپنا موبائل یوز کر رہا ہے, ڈیٹا کے جو موبائل ڈیٹا ہے اس کو یوز کر رہا ہے. یہ سارے ایشوز ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی فیلئر اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ لوڈ شیڈنگ جس کے ہم کہتے ہیں, وہ ایک ایشو ہے. پھر جب جن سافٹ ویئرس کو یا جن اپلیکیشنس کو ہم یوز کر رہے تھے جب ان پہ بہت زیادہ لوڈ پڑ جاتا ہے تو پھر ان کی بھی فنکشنالٹی جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو بظاہر یہ ایشوز تو کامن ہیں جو کہ ظاہر ہے پبلک سیکٹر میں زیادہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کم ہوں گے, لیکن ہیں بہرحال ہم نے بھی یہ ایشوز فیس کیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بلوچستان میں تھے, جیسے ہی کووڈ اسٹارٹ ہوا وہ فوراً اپنے نیٹو ایریاز میں چلے گئے. اسی طرح جو ہمارے سندھ کے جو انٹیریئر سندھ کے جو ایریاز تھے لوگ اپنے ایریاز کو انہوں نے پریفر کیا, وہ وہاں چلے گئے. تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک ایشو رہا, لیکن اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ ہمارے پاس LMS تھا اور ہم اپنے ریکارڈڈ لیکچرز یا جو بھی ہماری زوم کے جو سیشنز تھے ان سیشنز کو ہم ان کی جو ریکارڈنگ جو تھی وہ ہم وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے تھے. تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹس اگر آن ٹائم اگر اٹینڈ نہیں کر پاتے, لائیو اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو ریکارڈنگز مل رہی تھیں. لیکن بہرحال ایشوز تو ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ایک جس کو آپ لوگوں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک نیم رسمی تعلیم ہے. اب تعلیم تو ہے تمام تر ایلیمنٹس کے ساتھ جن کو ہم کمپوننٹس کہتے ہیں, لائک ٹیچر بھی موجود ہے, اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے, کانٹینٹ بھی موجود ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا غیر رسمی تھا. تو اس غیر رسمی انوائرمنٹ میں جو میں پرسنلی میں نے فیل کیا, نہ صرف یہ کہ ٹیچر بہت انکمفرٹیبل تھا, اسٹوڈنٹس بھی بہت انکمفرٹیبل تھے اس غیر رسمی ماحول میں. اور جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ وہ ایشوز ہیں. اچھا پھر ایک بچہ ہے جو کہ شروع سے ریگولر فیس ٹو فیس ایجوکیشن کے لیے اس نے اپنے آپ کو انرول کرایا تو اور کمفرٹیبل بھی. اب اگر آن لائن میں بہت ساری چیزیں اس کو سمجھنے میں مشکل ہوئی, ہم بچوں کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہے تھے, تو ہم فیشل ایکسپریشن سے دیکھتے ہیں نا بچوں کو کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب وہاں پر تھوڑا ہمیں بھی ٹائم لگا کہ ہم ایڈجسٹ ہوئے, ہمارے اسٹوڈنٹس ایڈجسٹ ہوئے اس آن لائن ٹیچنگ لرننگ سچویشن کے لیے. اور آفٹر 2-3 کلاسز ہمیں سمجھ میں آیا کہ اب انٹریکشن کیسے انشور کریں, اب پارٹیسپیشن کیسے انشور کریں, کیسے دیکھیں کہ کون ایکٹیو ہے کون ایکٹیو نہیں ہے. تو یہ ایشوز تھے جن کو ہم نے اس دوران فیس کیا. بٹ یہ کہ الحمدللہ پھر ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں نا اینڈ از ویل تو آل از ویل, تو بہتر. چلیں آپ نے بات کی اساتذہ کے حوالے سے کہ اساتذہ کو اس قسم کی مشکلات فیس کرنے کی, ان کو ظاہر جو بھی اساتذہ کرام جامعات میں آتے ہیں فارمل انسٹیٹیوشن ہے اسی کی تدریس کی وہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں, اسی طرح سے شو کرتے ہیں. اور اس میں بہت ساری مخالف چیزیں آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی ہم نے دیکھی ہوں گی, بڑے لطیفے اور بہت اس طرح کی چیزیں. ابھی ڈاکٹر خرم صاحب آپ بتائیے کہ جب آپ نے اس کو کرنا شروع کیا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اور آن لائن ٹیچنگ کا معاملہ شروع کیا, تو اس میں کوئی کیا مشکل پرسنلی ایز اے ٹیچر آپ کو جو ہے وہ فیس کرنے کو ملی؟ آن لائن ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمیں سوئچ کرنا پڑا تھا. تو آن لائن ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن میں ٹریڈیشنل جو ہم پڑھا رہے تھے فیس ٹو فیس میں بہت ڈفرینس ہے پڑھانے میں. تو اس میں ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی بہت پرابلم فیس کرنی پڑی گی, کیونکہ آن لائن ٹیچنگ کے درمیان میں ہمیں جو اسٹوڈنٹ کو جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہوتا تھا, آن لائن مٹیریل پرووائڈ کرنا, نہ صرف ہمیں لیکچر انہیں پرووائڈ کرنا بلکہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل پرووائڈ کرنا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ آتا تھا. پھر اس بات کو بھی انشور کرنا کہ بچے پڑھ لیں. اگر ہم آن لائن میں پرابلم یہ تھی کہ ہمیں لیکچر پہلے سے انہیں پرووائڈ کرنا ہوتا تھا کہ اگر ہم آن دا ڈے لیکچر اگر ہم پریزنٹ کریں گے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا بچوں کے. تو اس حوالے سے ٹیچر کو بھی بہت فیس کرنا پڑا. اور ڈیورنگ اس کے یہ کہ گھر پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ایکسیس کرنا, بیکاز فارمل ایجوکیشن میں ساری چیزیں جو ہے ہم نے نوٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے تھے یا جو بھی لیکچر تھا اسے انسٹیٹیوشن میں موجود ہوتی تھی, تو اسے انشور کرنا کہ کوالٹی ایک تو
टीचर को ये प्रॉब्लम आती थी। दूसरी, घर के अंदर में रहते हुए लाइट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम कि अगर वो एक तरफ भी अगर कनेक्टिविटी नहीं हो तो आवाज़ अगर कम हो जाए तो आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगी स्टूडेंट के। साथ साथ स्टूडेंट को भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी कि स्टूडेंट भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टूडेंट भी फेस टू फेस के हवाले से कर रहा था, आदी था, और एक बैग वर्चुअल उस पर आ जाए तो उसमें ये होता था कि उससे भी प्रॉब्लम हो रही होती थी कि वो उसके साथ भी समझने में प्रॉब्लम थी। इंटरेक्शन शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते थे, है ना। मोड तब्दीली से काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये मजबूरी, हर चीज़ कहते हैं कि मजबूरी से इंसान सीख जाता है, तो अब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें टीचर्स ने भी सीखी। उसमें हमने जो है वो ऑनलाइन लर्निंग की जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं टीचिंग के लिए उसको गैदर किया कि इट मींस दैट कि विच वर्चुअल जो हमारे पास बुक हो, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हो, लेक्चर अवेलेबल हो, वीडियोस को अगर हमें करना हो तो किस तरह से हमें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है पहले, और लेक्चर को किस तरह से रिकॉर्ड करके उसे भेजना है, या स्टूडेंट को अगर असाइनमेंट्स, पहले हम असाइनमेंट्स जो देते थे वो डिफरेंट मोड का था, यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग में मैं इस पे मैं बात करूँगा। एग्जामिनेशन के वाले से अलग से हम इसको बात कर लेते हैं। अब अगर कोई आप में से शेयर करना चाहे कि वो कौन से टूल्स थे जिसको आपने इख्तियार किया, कौन से ऐप्स थी जिसको बिलखसूस अगर आपने अपने इस ऑनलाइन मोड के लिए जो इस्तेमाल किया, तो वो ज़रा सा अगर कुछ इज़ारे ख्याल हो जाए। जी, हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने ज़ूम को जो है वो अप्लाई किया, और ज़ूम में जो है वो थोड़े बहुत इश्यूज़ आए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जो 5 एक इन जनरल हम इश्यूज़ देखते हैं डॉक्टर मारूफ, सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल है। बच्चे स्ट्रगल करते हैं, मुआफ़िक नहीं आती उन्हें ये एजुकेशन, फ़ेस टू फेस की उन्हें आदत है, तो वो एडेप्टेबिलिटी स्ट्रगल करते हैं इस हिसाब से। सेकंड, टेक्निकल इश्यूज़, बैंडविड्थ वगैरह। थर्ड, मैं समझती हूँ कंप्यूटर लिटरेसी हमारे यहाँ नहीं है। टीचर्स को भी, टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। ज़ूम क्योंकि इजी था तो हमें वही अप्लाई करना पड़ा, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं थी इसलिए किसी और ऐप की तरफ हम गए नहीं, और टाइम चूँकि बहुत कम था तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे पाए, और हम बस फ़ौरन से कोर्स कंटेंट कंप्लीट करवाने की तरफ हमने फोकस किया। यानी आपके इदारे ने बिलखसूस टीचर्स को जो है वो ये बार उनके कंधों पे डाला कि आप लोग जिस सॉफ्टवेयर से ईजी हैं उसके लिए अपनी एजुकेशन को। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में नाज़रीन हमारे साथ जो सिलसिला रहा उसमें था कि कराची यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इसका टेकअप किया था, और उसमें इब्तदाई तौर पे हर फैकल्टी से कुछ अफराद को मुंतखब करके मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए, और उन मास्टर ट्रेनर्स ने जाकर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर उन ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट किया, और वहाँ से हर टीचर ने, जो भी डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, उन्होंने फिर इस मामले को जो है आगे शुरू किया था। अच्छा, इसी तरीके से हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ख़त्म की तरफ लेके जाते हुए। ये सॉफ्टवेयर्स की बात हो गई, आपने बताया कि क्या मुश्किलात होती हैं, टीचर को पर्सनली क्या मुश्किलात का सामना इस पूरी मामले में जो है पेश आया। अब एक बड़ी अहम चीज़ है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी उसका ऐलान किया, वफाकी गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने, कि जो एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि असल में हमारा जो ये मेरी एक राय है जुमले मोतरज़ा के तौर पे अगर करूँ कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस ही जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पे कर रहा है। हम किस तरह का इंसान प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारा पेपर बताता है कि कैसा इंसान वो होगा वाली बात। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके नतीजे में एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है और मामला है, वो एक बड़ी एक सवाल, एक क्वेश्चन बना और एक पूरा मामला हुआ। बच्चों के लिए स्कूल्स कॉलेजेस का तो ये तक हो गया कि जिन्होंने 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया कि भाई ठीक है आप पेपर ना दें और अगली क्लास में आपको प्रमोट कर रहे हैं। सर, आप अगर कुछ थोड़ा सा इस पर इज़हार ख्याल फरमाएँ कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जो असेसमेंट का प्रोसेस है और असेसमेंट है वो कैसे मुमकिन होता है और या हो सकता है? बुनियादी तौर पे असेसमेंट जो है वो एग्ज़ामिनेशन की मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क में आता है, और अगर आप रस्मी तालीमी सिस्टम को भी देखें तो उसमें भी हम कहते हैं कि असेसमेंट जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं। ऑनलाइन सिस्टम के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अपने पिछले जो रस्मी सिस्टम में, उसमें तो लास्ट में हम एक टर्मिनल एग्ज़ाम ले लेते थे और बातचीत हो जाती थी कि भाई ये ठीक है, इसके इतने मार्क्स आ गए। ऑनलाइन सिस्टम में ये एक चैलेंज है कि हम एग्ज़ाम कैसे लें और असेसमेंट सिस्टम क्या हो। मेरी ज़ाती राय ये है, या जो मेरा तजुर्बा कहता है, कि हम ऑनलाइन सिस्टम में टर्मिनल एग्ज़ाम से ज़्यादा बीच में जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं या डायग्नोस्टिक असेसमेंट होते हैं, फिर आप एंड पे समेटिव असेसमेंट, इन तमाम चीज़ों को रखें। यानी मार्क्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आप क्विज़ेस रखें, आप बच्चों की प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप बच्चों के असाइनमेंट चेक कर सकते हैं,
تو آپ میرے خیال میں اس پہ کوئی ریجڈ سسٹم بنانے کے بجائے آپ مختلف لوگوں سے رائے لیں اور اس مارکس کو ڈیوائڈ کریں. لبرٹی کچھ ہو جائے خاص اسٹرکچر سے نکل جو بچوں کی پارٹیسپیشن ہے اس کے بھی مارکس رکھیں آپ. فار ایگزامپل آن لائن میں بعض دفعہ بچے نہیں بھی آتے, ٹھیک ہے, وہ کھول لیا اور چلے گئے, نہ کوئی کوشچن آنسر ہو رہا ہے سیشن, نہ کچھ اور ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ بچے نے لنک جو ہے وہ لگایا اور وہ جا کے سو گیا ہے. تو اس کے بھی آپ مارکس رکھیں کہ ٹھیک ہے بھائی 5% مارکس ہم ان کو بھی دیں گے جو موسٹ ریگولر اور پنکچوئل ہوں گے, جو باقاعدہ آن لائن کلاسز لے رہے ہوں گے. پھر ان کی کلاس پارٹیسپیشن کیا ہے, سوالات کیسے پوچھ رہے ہیں, جوابات کیسے دے رہے ہیں, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ان سارے چیزوں کے مارکس آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا اسیسمنٹ سسٹم بنائیں. یہ جو فائنلی ٹرمینل ایگزام لینا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ آن لائن سسٹم میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے. کوئی اور آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئیڈیا ہو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم کیا ویرائٹی اختیار کر سکتے ہیں؟ آن لائن سسٹم کے اندر جو ہے وہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہی پراپر اس کا حل ہے کہ ہول سیمسٹر کے درمیان میں جو ہے اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ کی جائے اور پھر فائنل ایک اسسمنٹ جو ہے لاسٹ میں کچھ مارکس رکھ دی جائیں فائنل ایگزام کے حوالے سے. اور ہول سیمسٹر میں وہ ڈفرینٹ اس کے کرائٹیریا, جیسے سر نے بھی کہا کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں ڈفرینٹ اسائنمنٹس میں, کوئزز میں, اس کی پریزنٹیشن میں, جس طرح کا سبجیکٹ ہے اس لحاظ سے اسے ڈفرینٹ کلاس ٹو کلاس اس کی جیسے کہ ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہو سکتی ہے. آن لائن اس میں اگر ہم جو ٹریڈیشنل اس میں ہم ایگزام مڈ ٹرم اور ایگزام کے مارکس پہ ہی بہاف کریں گے تو وہ پراپر نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی نے بھی سمر ایگزام میں ہم لوگوں نے فارمیٹیو اسسمنٹ پہ ہم گئے ہیں اور ٹوٹل ہم نے جو ہے اس کو فارمیٹیو اسسمنٹ کے تحت بچوں کے جو ہے ہم سمر سسٹم میں وہ کر رہے ہیں کہ کلاس ٹو کلاس ان کی اسائنمنٹ ہے اور ان کو جو ہے کوئزز ہیں اور وہ پھر جو ہے ہم اس کی ریلائبلٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم جو ہے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, LMS اور ٹرنیٹن سافٹ ویئر پر ان سے اسائنمنٹ لے رہے ہیں کہ وہ ایک ریکارڈ بھی رہے اور ان کی جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کاپی پیسٹ کر لیں. تو اس میں یہ ایک انشور کر رہے ہیں ریلائبلٹی کو کہ ٹرنیٹن کو سبمٹ کریں اسائنمنٹ. یعنی اسسمنٹ سسٹم ایسا ہو کہ جس میں فرد انڈیپینڈنٹ لرنر کی طرف جائے. ہاں, فرد انڈیپینڈنٹ لرنر پر جائے. فارمیٹیو یعنی کہ اٹ مینس کہ ہول سیمسٹر میں اس کی ہم اسسمنٹ کر رہے ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ. میں بھی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی زیبسٹ میں یہی کیا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ آن لائن موڈ میں رہتے ہوئے ہم نے فارمیٹیو اسسمنٹ کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. نہ صرف یہ کہ پریزنٹیشنز ہوئیں, رول پلیز ہوئے, بچوں نے جو ہے کیس اسٹڈیز کی, کوئزز ہوئے. اچھا آپ کو پتہ ہے, آپ سب لوگوں کو اگر آئیڈیا ہوگا کہ ایڈموڈو ایک جو ہے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ آرام سے گوگل کے تھرو کنیکٹ ہو جاتی ہے جی میل کے ایڈریس کے ساتھ, اور آپ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں اور اپنی کلاس کریٹ کریں. اور وہ ورچوئل کلاس روم کا پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیچر جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے اٹینڈنس مارک ہو رہی ہوتی ہے, اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی اپنے کانٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں آپ کوئز اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے, اور وہ کوئزز آپ کے چیک بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح گوگل میٹ پہ بڑی اچھی جو ہے گوگل کلاس روم میں بہت جو ہے نا یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں, آپشنز موجود ہیں. اسی طرح ایک ٹیسٹ میکر ہے, اس پہ تمام تر یہ آپشنز موجود ہیں کہ آپ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ آئٹمز لے سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سب کیا اور الحمدللہ یہ ہمارا بڑا سکسیزفل ایکسپیریمنٹ رہا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ جو اسٹوڈنٹس کی فائنل پریزنٹیشنز تھیں ان کو ہم نے جو ہے وہ آن لائن لے لیا, یعنی ہم نے ان کو آن لائن کر دیا, وہ فیس بک لائیو کر دیا, زوم پہ ہم نے لائیو کر دیا. کیونکہ ہم ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں تو ہمارے جو پریزنٹیشنز تھیں وہ ریلیٹڈ ٹو ٹیچرز تھی. تو اسٹوڈنٹس نے جو فائنل پریزنٹیشنز دیں ان سے نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے کلاس فیلوز نے فائدہ اٹھایا بلکہ دوسرے ٹیچرز نے بھی فائدہ اٹھایا. اور یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا بینیفیشیل ہوا سب کے لیے. تو ہم نے نہ صرف یہ کہ فیس بک لائیو ہم نے یوز کیا, اسٹریم یارڈ یوز کیا ہم نے, اور اس کے علاوہ ہم نے زوم کو یوز کیا, اور جو ہے ہم نے اس کو اوپن کر دیا فائنل پریزنٹیشنز کو. تو ٹیچر تو جج کر ہی رہی تھی بلکہ اور ہماری ایکسٹرنل آڈینس بھی ان کو جج کر رہی تھی. تو یہ ایک اچھا تجربہ رہا اور ہمیں بڑی ایک فلیکسیبل موڈ کے ساتھ ہماری مینجمنٹ نے ہمیں اجازت دی. ہاں ہم نے جو ہے وہ فائنل ایگزام ضرور لیے, اگرچہ اسٹوڈنٹس نے اس پہ بہت شور مچایا. جیسے آپ نے بھی شاید بات کری تھی کسی نے کہ اسٹوڈنٹس ظاہر سبھی اسٹریس میں تھے, اور لیکن اسٹوڈنٹس اپنا زیادہ بتا رہے تھے کہ ہم اسٹریس میں, ٹیچرس بھی اتنے ہی اسٹریس میں تھے اور بہت زیادہ اسٹریس میں تھے ان آن لائن کلاسز کے ساتھ.
لیکن HEC نے خود بھی کہا کہ نہیں جی اسسمنٹ ضرور ہوگا، بیکاز آپ کی ڈگری کی ورتھ جو ہے وہ اسسمنٹ کے تھرو ہی آئے گی. آپ وداؤٹ اسسمنٹ اگر آپ کو پاس کر دیا جائے گا تو آپ کی ڈگری کی ورتھ نہیں ہوگی. تو فارمیٹیو اور سمیٹیو دونوں کو یوز کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طرح اسسمنٹ کو جو ہے اس کے پورے پروسیس کو کیری آؤٹ کیا، اور بہت فیئرلی جو ہے نا یہ ہمارا اسسمنٹ کا پروسیس ہوا. تو آن لائن ایجوکیشن میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں، بس تھوڑی سی جو ہے نا آہستہ آہستہ لوگ اکوپڈ ہو رہے ہیں، یوز ٹو ہو رہے ہیں، جان رہے ہیں چیزوں کو، تو تھنگز آر دیئر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کے نتیجے میں یا تجربہ جو ہے وہ انسان کو مزید بہتر بناتا ہے. جی میم آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں تو وہ یہ آن لائن کوئزز وغیرہ لینا جو ہے افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن میں جہاں تک اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو ہمارے اسٹوڈنٹ انٹیریئر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان تربت سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر ان کو بہت زیادہ فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا ہے ٹو گیٹ انٹرنیٹ کنیکشن یا پھر ایکسیس کرنے کے لیے. تو ہم تو اپنا جو اسسمنٹ ہے وہ ہم نے کمبینیشن رکھا ہے اس کا، کیونکہ آن لائن کلاس بھی آپ کو پتہ ہے کمبینیشن لرننگ کہلاتی ہے، تو فارمیٹیو بھی رکھا اور سمیٹیو بھی رکھا. ہم آن لائن کوئزز افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس وقت نہیں آ سکتے، آن لائن لائٹ نہیں ہے، ان کے پاس نیٹ نہیں ہے. تو سمیٹیو کیسے لیا؟ سمیٹیو ہم نے ان کا اوپن بک ٹیسٹ دے دیا، ان کو یہ کیا ہم نے، ان کو ریسرچ پروجیکٹ کر دیا، جی ان کو 24 آورس کا ٹائم دیا، پھر کوئی چھوٹے ٹاسک دے دیے، پروجیکٹ دے دیا کسی بھی ایشو پر، پھر اس کے علاوہ اسائنمنٹ دیے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. اور پی پی ٹی میں آپ جانتے ہیں کہ آڈیو ریکارڈنگ کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہر سلائڈ کو ایکسپلین کیجیے تو آپ کے پھر سیشنل مارکس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. یعنی ناظرین یہ جو پوری گفتگو یہاں پہ ماشاءاللہ اس شہر کراچی کے تمام بڑی جامعات کے اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے کہ کووڈ-19 کے بعد سے بالخصوص جو جامعات کے اندر آن لائن ایجوکیشن کے معاملات ہم سب کی نگاہوں کے سامنے آئے ہیں. تو ہماری اس ایکٹیویٹی کی جو کہ سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسی ایشن اور راہ ٹی وی کے کولیبریشن سے آپ کے سامنے نشر کی جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ بہت سارے متس کہہ لیجیے، بہت ساری چیزیں اخبارات میں بھی آپ نے پڑھی ہیں، طلباء کے مسائل، اساتذہ کے مسائل، اساتذہ تنظیموں کے بہت سارے ایشوز تھے. ان تمام چیزوں کے باوجود لیکن الحمدللہ یہاں جو صورتحال آئی ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ایک ناگہانی آفت کی صورت میں کووڈ جو ہے وہ ظاہر اس پوری دنیا پہ ایک طریقے سے جو آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اساتذہ نے، جامعات نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ اس ہنگامی حالات کو کس طرح سے جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ڈیل کیا جائے. اور آج کی اس پوری گفتگو سے جو نتیجہ بظاہر سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں چیزیں اس لحاظ سے امپروو ہو جاتی ہیں. اگر ایک استاد اپنے ان ایکوپمنٹس پہ صحیح طور پہ قابو پا سکے گا، ان ایکوپمنٹس پہ صحیح طور پہ دسترس اسے ہو جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیزوں کو بہتر طور پہ جو ہے کمیونیکیٹ بھی کر سکے گا. ہم نے آج یہاں پہ مدعو کیا تھا جامعہ کراچی سے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں موجود ہوں، جامعہ اردو سے ڈاکٹر کمال صاحب موجود تھے، بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری سے جو ہے وہ ڈاکٹر صفیہ صاحبہ موجود تھیں، اور اسی طریقے سے جو زیبس یونیورسٹی ہے اس سے ڈاکٹر نجم النساء صاحبہ ہمارے درمیان آج موجود تھیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس گرینوچ یونیورسٹی سے ڈاکٹر خرم موجود تھے. اور ان تمام لوگوں کا تعلق ایجوکیشن کی فیلڈ سے تھا، اور ایجوکیشن کی فیلڈ کو رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس میں پریکٹیکلزم زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی اور شعبے کی بات کر لیں، میں سوشل سائنسز کی اگر بات کروں مختلف شعبوں کی، تو وہاں پر آپ تھیوریٹیکل اسپیکٹس کے ساتھ چیزیں چلا سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن وہ فیلڈ ہے کہ جہاں پر آپ کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکم ہوتا ہے. اسکولز میں جانا ہے، ٹیچنگ لرننگ کے جو بھی اسپیکٹس اور کہہ لیں کہ ایریاز ہیں وہ کور کرنے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے اس بات کو یہاں پہ محسوس کیا کہ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں اس کے باوجود یہاں پر پاکستان نے کہ جو بڑی جامعات ہیں انہوں نے بہرحال اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی تجاویز ہیں کہ اب جتنا بھی عرصہ رہ گیا، جس طرح سے گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کر دیا سپٹمبر میں امکان ہے اس بات کا کہ جامعات کھل جائیں گی اور انشاءاللہ معاملات بہتر بھی ہوں گے، لیکن آپ کے خیال میں ان فیوچر بھی جو ہے جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جس طرح سے وہ ایک واقعہ 9/11 کا ہوا تو اس کے بعد کی ایک دنیا تھی، اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو کووڈ کے بعد کی ایک دنیا جو ہے ہوگی، تو اس کیفیت میں آپ لوگوں کی طرف سے اگر میں چاہوں گا کہ مختصراً اگر آپ اپنی جانب سے کوئی تجاویز دینا چاہیں کہ اس کیفیت کے بعد جب نارمل حالات ہو جائیں تو بھی آن لائن ایجوکیشن کا کوئی رول اس فارمل ایجوکیشن سسٹم میں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اساتذہ کے لیے، انسٹیٹیوشنس کے لیے، گورنمنٹ کے لیے جو بھی تجویز دینا چاہیں. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو آنے والے چیلنجز ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا. آنے والے چیلنجز میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کیوریکلم میں تبدیلی لانی پڑے گی، اس کو ریویو کرنا پڑے گا. ہمارا جو کیوریکلم ہے اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ ٹیکنالوجیکل بیس نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک
آن لائن سسٹم میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ہمیں کامیاب ہونا چاہیے تھا. تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کیوریکولم ریویو کریں اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ ٹیکنالوجیکل بیس کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں, پرٹیکولر میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو بات بھی انہی کی کروں گا, ان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کمپیوٹر لیب ان کی ذاتی ہونی چاہیے. موسٹ آف دا پبلک یونیورسٹی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ الگ ہے, باقی کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کمپیوٹر لیب نہیں ہے. حالانکہ ہم سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہم پڑھاتے ہیں, ریسرچ میں ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, اور ہمیں مدد لینی پڑتی ہے اور اجازت لینی پڑتی ہے آئی ٹی کی کمپیوٹر لیب کو یوز کرنے کی. تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ واقعی چاہتی ہے کہ یہ آفٹر دا پینڈیمک بھی یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں, تو میرے خیال میں ہمیں فیسلٹیٹ کرنا پڑے گا تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو, ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کو. اس لیے کہ اگر آپ فائنینشیل اور فیسلٹیشن جو آپ کی ایکوپمنٹس والی ہے اگر آپ نہیں دے رہے تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. فائنلی میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ ہم تعلیم کے اس معیار پہ نہیں ہیں جس معیار پہ ہمیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی بھی لیکنیس ہے, ان میں بھی پرابلم ایشوز ہیں, لیکن یہ پرابلم ایشوز جب ہی درست ہو سکتے ہیں جب سارے لوگ فرام اسکول ٹو یونیورسٹی سینکرونائز ہوں. ہمارا تعلیمی نظام چونکہ سینکرونائز نہیں ہے, اسکول میں الگ سسٹم چلتا ہے, کالجز میں الگ سسٹم چلتا ہے اور یونیورسٹی لیول پہ الگ سسٹم چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک ایک افراتفری والی کنڈیشن میں ہیں اور اس لیول پہ نہیں آئے کہ ہم کریں. تو میں میرے خیال میں فائنلی یوں کنکلوڈ کروں کہ ہم پر پالیسی امپوز نہ کی جائے یا کسی یونیورسٹی یا اساتذہ پہ پالیسیز امپوز نہ کی جائے, بلکہ اس میں حکومت اور یہ دیگر جو ادارے ہیں یہ ہیلپ کریں. اساتذہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں, تیار ہیں, ہیلپ کریں اور فیسلیٹیٹ کریں تاکہ ہم اس مطلوبہ آبجیکٹیوز کو اچیو کر پائیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے اگر کوئی تجاویز دینا چاہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کروں گی کہ ہمیں اس وقت ایک بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہم کریکولم کو چینج کریں, بیکاز ہمارا جو ایگزسٹنگ ٹیچر ایجوکیشن کریکولم تھا وہ بیس کر رہا تھا ریگولر فیس ٹو فیس ٹیچنگ پہ, اور اب اگر ہم نیئر فیوچر جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گی اور جو ہے ہمیں ایک نیو نارمل سچویشن میں ہمیں رہنا ہوگا, تو اس نیو نارمل سچویشن میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ نارم ہوگا, اور اس نارم کو فالو کرتے ہوئے اب ہمیں کریکولم میں ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا اور بلینڈڈ لرننگ کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. اس سے پہلے ہم بلینڈڈ لرننگ بولتے تو تھے, ذرا سا ہم نے ایک پی پی ٹی چلا دی اور ہم کہتے تھے کہ ہم نے بلینڈ کر لیا, لیکن اب ہمیں بلینڈڈ لرننگ کے ساتھ ساتھ فلپ کلاس روم کے ماڈل پہ جانا ہوگا. اور فلپ کلاس روم کا ماڈل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا 50% جو کانٹینٹ ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ آن لائن ہو اور 50% ریگولر فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہو. سو جب اگر ہم جیسے سن رہے ہیں کہ اسکولز میں یا یونیورسٹیز میں بچے ایس او پیز کے ساتھ آئیں گے اور 50% بچے ایک دن آئیں گے اور 50% بچے دوسرے دن آئیں گے, تو اٹ مینس کہ اب ہمیں اپنی کلاس رومز کو فلپ کرنا ہوگا, اور جب ہم اپنی کلاس کو فلپ کریں گے تو آن لائن کانٹینٹ ہمیں بڑھانا ہوگا ریگولر ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ. تو لہٰذا ٹیچرز کو ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اسکلز کو امپروو کریں اور کریکولم کو ریویو کریں. جی ڈاکٹر صفیہ صاحبہ, میری یہ تجویز ہے کہ جب کوئی بھی ٹیچر ان سروس ہے یا پھر پری سروس ہے, وہ جب اب پروفیشنل ڈگری لیتا ہے اپنی تو وہ جا کے اسکولوں میں سرو کر رہا ہے, ظاہر ہے. تو ہمیں جو بی ایڈ کا جو کریکولم ہے, سر کی بات کو سیکنڈ کروں گی, اس میں آئی سی ٹی کے زیادہ سے زیادہ کورسز انکلوڈ کرنے چاہیے, تاکہ جب وہ اسکولوں میں جائیں تو اسکول سے ہی جو ہیں بچے ٹیکنالوجی سے متعارف ہو سکیں. اور انٹرمیڈیٹ لیول کی جب ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ دیکھیے نہ ہی ہم اسائنمنٹ بنواتے ہیں نہ ہی ہم پی پی ٹیز بنواتے ہیں. تو وہ بچہ جب انٹر کر کے یونیورسٹی میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں آتا, نہ وہ پی پی ٹی بنا سکتا ہے نہ وہ اسائنمنٹ بنا سکتا ہے. تو بالکل بیسک جو ہوتا ہے اسی تمام چیزوں کا ایگزیکٹلی کہ یہ ایک نئی دنیا ہے, ایک نیا طریقہ ہے پڑھنے کا, اور میں اس میں کیسے ایڈجسٹ کروں. تو میرے خیال میں گراؤنڈ سے ہی, بیسک سے ہی ہمیں کریکولم میں چینج لانا چاہیے, اور اسپیشلی ٹیچرز جو کہ ان سروس ہیں اور جو کہ پری سروس ہیں دونوں کو ٹریننگ سیشنز دینے چاہیے تاکہ وہ ٹیکنالوجی سے خود بھی متعارف ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے روشناس کریں.
ٹھیک ہے جی ڈاکٹر خرم صاحب. میں بھی جو کمال صاحب نے اور لوگوں نے بات کی ہے کریکولم میں ہمیں سب سے جو بیسک ہے کہ ہمیں اپنے کریکولم کو جو ہے اپڈیٹ کرنا پڑے گا, اسے بلینڈڈ لرننگ کے موڈ پہ, اٹ مینس دیٹ کہ کلاسیکل لرننگ ایز ویل ایز فیس ٹو فیس ماڈرن لرننگ آن لائن لرننگ کے اس پر جانا پڑے گا, اور اس حوالے سے ہی اپنے کورس کو مرتب کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کریکولم کے ساتھ ساتھ جو کنٹینٹ ہے سلیبس ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا, جیسے کہ ابھی HEC نے ڈیجیٹل لائبریری کے موڈ کو فری کیا ہوا ہے, آل فار کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے مینٹین کرنا پڑے گا ڈیجیٹل لائبریری کو. اور اسی طرح سے ٹیچرس کو بھی اپنے جو ہے لیکچرس کو, اپنے جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو آن لائن پریپیئر کرنا پڑے گا, کیونکہ جب بلینڈڈ لرننگ کے کانسیپٹ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس لرننگ اور 50-50 آپ کر لیں گے ماڈرن کلاسیکل وے میں, یعنی کہ فیس ٹو فیس پڑھائیں گے اور 50% جو ہے آن لائن کریں گے, اور یا 70-30 جس طرح سے ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اپنے اس کو جو ہے مرتب کرنا پڑے گا کورس آؤٹ لائن کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے کے دنوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک کراؤڈڈ نہیں ہوگی, تو جب ہم اسٹوڈنٹ کو 50% بلائیں گے تو اسی لحاظ سے ہمیں اپنے بلینڈڈ لرننگ کے کانسیپٹ پر ہمیں جانا پڑے گا, تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا آگے کے لیے بھی. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین, ہم نے آج اس بات کی کوشش کی کہ ہم اس شہر کراچی کے اندر موجود پبلک اور پرائیویٹ دونوں طرح کی جامعات سے یہاں پہ مختلف پروفیسرز کو بلائیں, اور بلانے کے بعد اس کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ آپ تک لانے کی اور سامنے لانے کی جو کوشش کریں. اور اس کا بنیادی ایک مقصد کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان فیوچر کی جو کہہ لیجیے کہ چیلنجز ہیں جو کہ اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ, بدلتی ہوئی تعلیمی نظام کے ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس پر یہاں پر جو سینئر احباب ہیں, چیئرمینس ہیں ڈپارٹمنٹس کے اور پروفیسرز ہیں, ان کی جو ہے وہ احساسات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو کہ سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسی ایشن یعنی سارا اور راہ ٹی وی کے کولیبریشن سے منعقد کیا گیا, آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. تو آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ جو یہاں پر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. اللہ حافظ.